اور دوسرے کو مغفرت سے اور تیسرے کو جہنم سے نجات کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ پہلا شب گزر گیا، اللہ کے رحمت سے اللہ کی رحمت کے ہم میں شامل ہو جائے۔ دوسرا شب مغفرت کا چل رہا ہے اور یہ بھی آگے سے زیادہ گزر چکا ہے۔ دیکھتے دیکھتے یہ اشرا نکل جائے گا، پھر تیسرا اشرا شروع ہو گیا۔ رمضان شریف کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے اور اللہ نے اسے اپنے بندوں کی بخشش کا بہانہ رکھا ہے۔ اس وجہ سے کہ سب مہینے سب طرح کے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی فضیلت عطا کر کے بندوں کے لیے اپنی رحمت اور مغفرت کا بہانہ بناتا ہے۔ رمضان کو بھی اللہ نے ایک بہانے مغفرت بنایا ہے۔ مسلمان اگر احترام کے ساتھ رمضان المبارک کی قدردانی کریں اور جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے رمضان گزار کر اللہ کو دکھائیں تو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کی بارش ان کے اوپر فرماتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه ومشربه۔ جو شخص روزہ رکھ کر بھی گناہ کے کام نہیں چھوڑتا، گناہ کی باتیں نہیں چھوڑتا، گناہ کے کام نہیں چھوڑتا، قول الزور والعمل، جھوٹا کام، جھوٹا عمل، جھوٹی بات کہتے ہیں گناہ کی بات اور جھوٹا عمل کہتے ہیں گناہ کے عمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آدمی روزہ رکھ کر بھی گناہ کی باتیں نہیں چھوڑتا اور گناہ کے کام نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے روزہ رکھا کر اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا نہیں رکھا۔ اگر ہم روزے کے ذریعے سے اللہ کا کوئی خاص تعلق حاصل کر سکے، روزے کے ذریعے سے کوئی خاص صفت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکی جو ہمارے مفاد میں ہو اور ہمارے کام کی ہو، ایسی کوئی صفت نہیں پیدا ہو سکی تو پھر روزہ رکھنا بھوکا پیاسا نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی ہے گھر میں کھانا بھی رکھا ہوا ہے، پانی بھی موجود ہے، گھر کے اندر ہر نعمت موجود ہے، لیکن نہیں کھاتا ہے، نہیں پی رہا ہے تو فائدہ نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، لوگ کہیں کہ ذہن معذور ہو گیا اب بھوکا پیاسا رہا ہے، دیکھو گھر میں دودھ موجود ہے، نظام موجود ہے، کھانا موجود ہے، پانی ہے، مشروبات ہے، سب ہے، لیکن یہ لوگوں پانی کو نہیں کھا لیا، یہ کیوں نہیں پانی پیا، یہ تو نہیں کھا۔ سب لوگ کہیں گے کہ بیوقوف ہے، ذہنی معذور ہے، اس کو دیکھا گیا کیونکہ ہر نعمت موجود ہے پھر بھوکا پیاسا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان میں روزے فرض کر کے آپ لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہا۔ کیا ضرورت ہے بھوکا پیاسا رکھنے؟ کوئی آدمی محتاج ہو، غریب ہو تو اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھ سکتا ہے، اپنے بچوں کو کھانا کرا سکتا ہے، کہیں کھانے کے لیے
لوگ یہ کہیں اور ایمان والے صحیح بے ایمان کو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو ان کا غلطی ہو گیا ہے اس لیے کھانا دے گا ساتھ میں کئی راشن ہو دے گا اور سب کو بھوکا کرنے کا محروم کرتا ہے کوئی یہ کہہ سکتا جیسے کچھ دنوں پہلے کسی فلمی دنیا کے آدمی ہیں ان سے پوچھا گیا رمضان اور روزے کے بارے میں تو اس نے کہا کہ یہ تو روزے کے وقت ہی معلوم یہ روزے رکھنا انسان چاہتا ہے کھائے پیے اس کی خواہشات ہیں اور اس کے پاس موجود بھی ہے پھر بھی نہیں کھانا نہیں پینا مجھے بھی وہ بھی معلوم کب اپنی معلوم تو میں بھی یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی ریزن نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے تو یہ بھوکے پیاسے رہنا سکھا کے اس کو بیوقوفی نہیں بنا سکتا لیکن مسلمان کو ریزن معلوم ہے اس وجہ سے مسلمان بھوکا ہے پیاسا ہے اور جو لوگوں کو یہ بیوقوفی دی رہی ہے ان کو ریزن نہیں معلوم ہے سبب نہیں معلوم ہے مگر عملی طور پر میرے دوستوں عزیزوں ہم لوگ کی بیوقوفی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم حلال کو چھوڑ دیتے ہیں رمضان میں لیکن حرام چھوڑ کے حرام ہو جاتا ہے حلال چھوڑ دیتے جیسے ہم لوگ سبھی مسلمان کو کرتے ہیں تو اسلام نمازی مسلمان کو یہ روزگار نہیں ہوا جتنے لوگ یہاں پہ سب روزگار ہم نے صبح صحیح کا ٹائم ختم ہونے سے بہت سے اللہ کے بندے جو صحیح کا ٹائم ختم ہونے کا وقت لگایا جاتا ہے وہ بھی 10 منٹ پہلے لگایا جاتا ہے لیکن اپنا روزہ خراب نہیں ہو جائے اس لیے بہت سے لوگ اس سے 10 منٹ پہلے اس سے بھی پہلے ہم لوگ کشمیر میں دیکھتے تھے کہ بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں خاندان کے ان لوگوں کو پان کھانا ہوتا اور وہ پان کھانا چاہے پینا پان کھانا ہوتا تو یہ لوگ سارے سے اور پان سے باہر ہونے کے بعد بھی صحیح بیٹھنا ٹائم باقی رہتا تھا تو کوئی نہیں کر سکے اتنا ٹائم باقی یعنی ماں کے روزہ خراب ہو جائے 15-20 منٹ پہلے کھانے والے لوگ اب اگرچہ کے زمانے میں احتیاطی لوگ ہیں تو لاس طے بھی کھاتے ہوں گے تو کھانے کے بعد جب شہر بچ گیا تو ہم نے کھانا چھوڑ پینا چھوڑ دیا اب تک سے اب تک اور شام تک جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے ہم کوئی خراب چیز نہیں حرام دودھ سب ہم پر نہیں کھائیں پانی نہیں پی چائے نہیں پی دودھ نہیں پی شربت نہیں پی گرما کا سیزن پیاس لگ رہی ہے پھر بھی نہیں پی آپ نماز پڑھ کے لیے اپنے آفس ہو جائیں گے رستے میں کنیکشن ہوگا رستے میں جوس سینٹرز ہوں گے رستے میں سب پانی پینے کی چیزیں آگے ہوگی لیکن آپ کے دل میں خیال بھی نہیں آئے گا کہ مجھے کھانا چاہیے مجھے پینا چاہیے خیال نہیں ہے کیونکہ احتیاط ہے روزہ تو یہ سب کیا چھوڑ رہے ہیں خراب کھانا ایسے چھوڑ دیا روٹی ایسے چھوڑ دیا سارا جو ہم لوگ گھروں میں بناتے ہیں ایسے چھوڑ دیا ہم جو گوشت چھوڑتے ہیں وہ خراب ہے اس کو چھوڑ دیتے پینے کی حرام چیزیں ہم نے چھوڑ دی لیکن ہم دھوکے میں مبتلا ہیں حلال چھوڑنے کے باوجود حرام نہیں چھوڑتے حرام نہ ہوتا کتنے مسلمان ہیں جو رمضان میں بھی حرام کماتے ہیں کتنے مسلمان ہیں جو کی آمدنی
نامحرموں سے دور رہا ہے، ساتھ میں کام کرنے والی لڑکیوں سے بے تدبیری اور بات کر رہا ہے، اسے دیکھ کر حرام لذت گوٹ کر رہا ہے، رمضان کی روزہ بھی کر رہا ہے، تو حلال چھوڑتا رہا ہے، حرام نہیں چھوڑ رہا ہے۔ غیبت کرنا حرام، چغلی کرنا حرام، کسی پر تہمت کرنا حرام، کسی کا مذاق اڑانا حرام ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، یہ سب حرام روزے میں نہیں چلتے، اور قوم میں چل رہے بندوں میں چل رہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے کیا میرے پاس کنارے کو بنی تھی، کیا میں نے کوئی روزی بند کر دی، کیوں نہیں کھا رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، شہر یضاف فیہ رزق المؤمن، رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی اللہ بڑھاتا ہے۔ 11 مہینوں میں آپ جو نہیں کھائیں گے، جو نہیں سوچیں گے، جو نہیں دیکھیں گے، وہ سب آپ پر رمضان کا مہینہ دکھائے گا ہی دکھائے گا۔ اور اپنے گھروں کے اندر رمضان میں کیا کیا سوچ کے بدلتی، اور رمضان گزرنے کے بعد سے بھی رمضان آئے تو وہ یاد نہیں آتا کہ یہ بہار چلیے بنانا چاہیے، خیال نہیں ہے۔ اچھے اچھے رئیس اور مالدار گھروں میں ہم نے دیکھا کہ ساتھ میں کوئی ریگولر مزاج نہیں چلتی ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو ہر کھانے کی چیز، ہر پینے کی چیز آگ سے آگ کھائی ہوئی جاتا ہے اور مقدار میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو مومن کی روزی کا اللہ معیار کے بعد دیتا ہے، مقدار کے بعد دیتا ہے۔ ان کی چیزیں بھی زیادہ ملتی ہے روزی، اور کوالٹی کی حالت ملتی ہے۔ رمضان شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کی تہمت نہیں سننا چاہتا کہ اللہ کے پاس کہیں ہو گئی تو مطلب ہوگا، اس لیے ڈبل دے دیتا ہے کہ میں کم نہیں کر رہا ہوں، میں محتاج نہیں ہوں، آپ کو روزہ اس لیے رکھا رہا ہوں اور حرام اس لیے چھوڑا رہا ہوں تاکہ آپ کو حرام چھوڑنے کی پریکٹس ہو سکے، حرام چھوڑنے کی مشق ہو جائے۔ اب کو یہ رمضان میں روزے داری سوچتا ہے کہ بھائی کھانا حرام نہیں کھانا، ابھی حرام نہیں کرنا، شربت حرام ہے نہیں پیا، اور جھوٹ حرام ہے وہ کیوں نہیں کر رہا، دھوکہ حرام ہے وہ کیوں نہیں کر رہا؟ تو سوچے گا، اور سوچے گا تو جیسے اسے حرام چھوڑ دیا ہے حرام چھوڑ دیا۔ جب ایک مومن اللہ کے خاطر ہر حرام بات کو چھوڑ دیتا ہے اور ہر حرام بات کو چھوڑ دیتا ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو چیزیں حرام ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو پھر یہ شخص کو تبدیل کرتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے، اور روزے کا مقصد بھی کو تبدیل کرنا نہیں۔ یعنی كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یاد رکھو روزہ رکھتے بھی کوئی متقی نہیں بنا تو اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن مقصد پورا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم کو بھوکا رکھا ہے، یہ مقصد تھا کہ ہم کو متقی بننا سکھایا، لیکن آج ہم متقی ہماری زبانیں گناہ کر رہے، ہماری آنکھیں گناہ کر رہے، ہمارے ہاتھ گناہ کر رہے، ہمارے دل دماغ گناہوں میں مصروف ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من لم يدع قول الزور والعمل به
اگر تم گناہ چھوڑ دے تو یہ روزہ قبول ہوگا، مقبول ہوگا، اور اگر تم گناہ چھوڑ دے تو یہ روزہ کوئی ضروری نہیں ہے، قیامت کے دن آپ کی انسان میں اس کا کوئی وزن نہیں، انسان کا کوئی وزن نہیں اگر ہم روزہ رکھ کر گناہ نہیں چھوڑتے۔ اس لیے 15 دن تو نکل گیا رمضان شریف کے، جن مندر کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، انہوں نے اعتراف بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے چھوڑا ہے، اور حرام میں بھی مبتلا نہیں ہوئے وہ بندے ہمارے بھائی قابل ہیں کہ ان کا روزہ روزہ ان کا صوم صوم ہے، ان کا روزہ رکھنا اللہ کی خوشی اور قرب کا سبب ہے۔ جن لوگوں نے روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھوڑا، گناہ کے پاپ نہیں چھوڑے، گناہ کی بات نہیں چھوڑی، ان کو افسوس کرنا چاہیے، اپنے آپ پر ماتم کرنا چاہیے۔ 15 دن سے روزے رکھ رہے ہیں اور ابھی تک اللہ خوش نہیں، اللہ کو گناہ چھوڑنے سے خوش ہوتا، ہم نے گناہ نہیں چھوڑا۔ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف وغیرہ میں آئی ہے اور متعدد حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا، نامحرموں سے باتیں سننا، کام کی کسی ضرورت کی کوئی مجبوری کی بات سن لینا کچھ نہیں، لیکن ٹیسٹ لینے کے، لذت حاصل کرنے کے نامحرم کی آواز سننا کاموں کا زنا، نامحرم سے بحث کرنا، ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، یہ ہاتھ کا زنا، زنا نبی کے الفاظ، یہ زنا ہوا۔ نامحرم سے بے ضرورت گفتگو کرنا، یہ زبان کا زنا۔ کیا روزہ رکھا ہوا ہے مسلمان جس کی آنکھ زنا کر رہی ہے، جس کے کان زنا کر رہے ہیں، جس کا ہاتھ زنا کر رہا ہے، جس کی زبان زنا کر رہی ہے، کیسا روزہ کیا روزہ رکھا ہوا ہے؟ ہر گناہ مبتلا ہو کر اپنے کو روزے رکھے گا۔ اس لیے روزے کو روزہ بنائیے، روزے کو روزہ بنانے کے واسطے صبر کرنا ہوتا ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ الصَّبْرُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ، اور صبر کا مہینہ کیوں رمضان کے مہینے کو صبر کا مہینہ؟ بعض لوگوں کو دنیا میں کیا آتے ہیں تو کیا صبر کر رہے ہیں، کوئی خاص بات نہیں، پہلے دوسرے تیسرے دن آدمی کو روزہ کرنا لگے گا، 2-4 دن کے بعد سے وہ آرام سے شام تک بھوکا رہ سکتا ہے۔ صبر کیا کر رہا ہے؟ نبی نے رمضان کو صبر کا مہینہ کیوں کہا؟ آپ غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ صبر کا مہینہ اس لیے کہا ہے کہ گناہوں سے بچنا بہت بڑا مجاہدہ ہے، جو صبر کرے گا وہی اس مہینے میں گناہ سے بچ سکے گا، اور جو صبر نہیں کرے گا وہ گناہ سے نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے ہمیں صبر کرنے کے لیے کہا ہے کہ رمضان میں خاص طور سے صبر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ کھانے پینے کا صبر بہت آسان ہے لیکن گناہوں کا صبر بہت مشکل ہے۔ اس لیے صبر کرو تب جا کر جیت جاؤ گے، صبر کرو تب یہ مہینہ مغفرت کا سبب بنے گا، صبر کرو نفس کو روکو۔ عام طور سے جب کبھی صبر کی بات آتی ہے یا صبر کا کون سا نام اپنے سامنے آتا ہے تو عام مسلمان سمجھتے ہیں مصیبت برداشت کرنے کا نام صبر ہے۔ سب کے ذریعے میں نہیں ہوتا صبر کا کی جگہ کہاں صبر ہوتا ہے، کسی سے بھی پوچھو تو وہ بولے گا مصیبت برداشت کرنا صبر ہے، اللہ نے یہ مصیبت برداشت کرنا صبر ہے۔ یہ ہم لوگوں کی معلوماتی غلطی ہے،
اسلام میں صبر کے معنی صرف مصیبت برداشت کرنے کے نہیں، بلکہ صبر کے معنی اپنے نفس کو اللہ سے، اللہ کی ناراضگی سے روک کے، اپنے نفس کو اللہ کی ناراضگی سے روکنا صبر۔ جیسے سخت سردیوں کے دن میں فجر کی اذان ہو جائے، مسجد جانا ہے، ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے، ہم اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھا ہو سو رہے ہیں، اب اذان ہو گئی، دعا کا بلاوا آ گیا، اٹھنا، وضو بنانا، ٹھنڈ میں باہر نکلنا اور مسجد جانا نفس نہیں چاہتا، نفس اس سے بچنا چاہتا ہے، لیکن آدمی نے کہا نہیں بھائی، اللہ نے بلایا، اللہ کے بلانے کے بعد ہم کیسے بڑے ہو سکتے ہیں؟ سردی ہو رہی تو ہو گئے، جاڑا پڑے تو لگے اٹھو۔ اس نے اپنی کمر ہٹا دی، کھڑا ہو گیا، ضرورت سے معلوم ہوا، وضو بنایا، ٹھنڈا تھا پانی، ٹوپی بنا دیا اور برداشت کر دیا، سویٹر پڑیا پہنا اور باہر نکل کے سیدھے مسجد پہنچ گیا۔ یہ ہے صبر، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نفس جو کام چوری کر رہا ہے، نفس جو مشقت سے گھبرا رہا ہے، تو اس کو روک کر کہیں سے روکنا کہ وہ پاس ہو جائے اور پھر بدل کر لگی ہے، اس سے اس کو روک کر معاملہ کر کے اللہ کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے سخت گرمی کا زمانہ ہے، لو چل رہی ہے، آپ آفس میں گھر میں بیٹھے ہیں، ایک کولر یا ایئر کنڈیشن چلایا ہوا ہے، آرام سے بیٹھے ہیں اور باہر کچھ سخت گرمی جو ہے کہ اذان ہوئی، نفس کہے گا، ٹھیک رہے گا، ارے آرام آ جائے، ٹھنڈا ہے، آرام سے نہیں بڑھ، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، جماعت سے نماز پڑھنا ہر مومن مرد کے اوپر واجب ہے اور اللہ کی پکار کا جواب دینا لازم ہے، اس لیے مجھے جانا پڑے گا، اللہ نے بلایا ہے تو جانا پڑے گا۔ امی آواز دیتی ہے تو محسن، ابا پکارتے ہیں تو حاضر ہو جاتا، آپ سے ڈر بجاتا ہے تو جی کھڑا ہو جاتا، زمین آسمان کا مالک کے آزاد مجھے آواز دے رہا ہے کہ ہے آواز ہے آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، تو نہیں جاؤں گا تو اتنی بڑی گستاخی ہو جائے گی، اس لیے گرمی بھی ہو پائے چھتری لے لیں گے، ڈاکٹر رہ جائیں گے، نہیں تو برداشت کریں گے، مگر پہنچ جاؤں گا مسجد، پہنچ گیا مسجد، مسجد میں پہنچ کر سے نماز ادا کرنی، اس کو کہتے ہیں صبر، اس کو صبر کرنا، نفس کو اللہ کی نافرمانی سے روک۔ ہمارے سامنے ہمارا اسمارٹ فون رکھا ہوا ہے، پرانی مثال کی اب زیادہ ضرورت نہیں، جو کرنٹ گناہ ہے، موجودہ معاصی، اللہ کی نافرمانیاں، ان میں سب سے زیادہ ہم کو گناہ میں مبتلا کرنے والا نفس ہے، شیطان، سب سے بڑھ کر گناہوں میں مبتلا کرنے والا اسمارٹ فون، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ شیطان ابلیس جتنے تھے اور ابلیس کے جتنی باریکیاں تھیں سب پھیر ہو گئی ہیں انسانوں کی اس پالیسی کے ساتھ، جو انسانوں نے بات کہہ رہا ہے۔ ابلیس کا پھر افسوس پا رہا، میں اتنا ہوشیار نہیں تھا جتنا ٹیکنالوجی بنانے والے ہوشیار نہیں تھے کہ انہوں نے ایسی چیز بنا کر ہر انسان کے ہاتھ میں دے دی، ہر مسلمان کے ہاتھ میں موجود ہے، جیب میں موجود ہے، مرد کے، عورت کے، بڑوں کے، بچوں کے، سب کے پاس موجود ہے، جو ہے چھوٹا سا لیکن یہ کتنے گناہ کا
نہ کوئی پتھر والا بچہ ہوگا کوئی پیپر والا بچہ ہوگا، نہ کھانے محفوظ ہے، نہ مدرسے محفوظ ہے، نہ آفس محفوظ ہے، نہ گھر محفوظ ہے، کوئی چیز محفوظ ہے۔ ایک ہمارا خطاب بھی جس کو میرے رب نے بچایا اس کے علاوہ کوئی محفوظ ہے، کوئی محفوظ ہے۔ ہر گھر نہیں، ہر جیب میں بڑا مشکل ہے، اور اس طرح سے وہ گناہ ہو رہے ہیں جو گناہ ماضی میں سوچے نہیں، گزرے ہوئے زمانے میں سوچے بھی نہیں جا سکتے تھے، وہ سارے گناہ اس بات کو ذریعے سے ہر بندہ ہو رہا ہے۔ ہاں جن میں اللہ نے ایسا ہے، بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو بچے ہوئے، باقی نہیں بچے ہوئے نہیں۔ رمضان میں مسلمان کو اس بات کے اس مصیبت کا جس کا کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس، نجات پانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اس کا سوچ آپ کر کے اللہ نے نفس کہے گا کہ میں آفس میں کام کرتا ہوں اور اس کا بہت سی ضرورتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ساتھ وہ شخص پاک سکتا ہے جو اس کا طریقہ جانتا ہو، شیر کو وہ شخص پاک سکتا ہے جو شیر سے بچنے کی مشق کر چکا ہو۔ اسمارٹ فون سے وہی اپنا آفس، اپنا کام، اپنا کاروبار کرے جن کو اس کے مضر پہلوؤں سے بچنے کا قوت حاصل ہو۔ اللہ کا یقین، اللہ کے دینے کا یقین، کتنے بھی تنہائی میں دینے چلے جاؤ، میں ہوں اور میرا اسمارٹ فون ہے، اگر آپ کے بند ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو بھی اللہ دیکھنے والا موجود ہے۔ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو وہاں بھی ہم کیسے گناہ کر سکتے ہیں؟ نافرمانی کو اللہ نہیں کر رہا ہے، اللہ اس میں بہت سے لوگ آفسوں میں دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کنٹینیو کام نہیں ہو رہا ان کو، جب کام آتا ہے تو کام کر رہا ہوتا ہے، جب کام ہو جاتا ہے تو وہ فارغ ہوتے ہیں، لیکن کام بھی رہنا ہوتا ہے، موجود رہنا پڑتا ہے کمپیوٹر پر سسٹم پر۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت سارے ہیں، جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو بہت سی ایسی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہنچنا اللہ کو منظور نہیں ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ ہم ایسی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ بھی جن کے پاس ٹائم بچ رہتا ہے، خالی بیٹھ کے کیا کرے؟ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ تلاوت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، وہ درود شریف میں خالی وقت میں مشغول رہ سکتا ہے اور اپنے اللہ کو، اپنے نبی کو خوش کر سکتا ہے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ وہ خود اٹھا کر کے کسی گرل فرینڈ سے بات کرنا شروع کرے، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، جتنی دیر آپ نامحرم سے بات کر رہے ہیں وہ آپ کی حقیقی بہن نہیں، وہ آپ کی ماں نہیں، وہ آپ کی خالہ جان نہیں، وہ آپ کی پھوپھو نہیں ہے، وہ آپ کی سگی بہن نہیں ہے، وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، تو آپ جتنی دیر بات کر رہے ہیں اللہ کے غضب میں وقت گزر رہا ہے، اللہ کے اس سے ٹائم پاس ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حرام کام میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اس میں رحمت کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتے، غصے کے ساتھ اللہ کے غضب میں کیا۔ لیکن ہم لوگوں نے ابھی تک جسم کے آرام اور جسم کی تکلیف کو تو جانا ہے، لیکن روح کے آرام اور روح کی تکلیف کو ہم نے نہیں جانا ہے۔ اس وجہ سے اس غضب کا ہمیں احساس نہیں، اس غضب کا احساس نہیں۔ اللہ والے جنہوں نے گناہوں سے بچنے کی مشق کی اور بار بار زندگی گزارا کرتے تھے،
تبھی تو یہ گھوڑا بھی نافرمانی کر رہا ہے. آج بھی نافرمانی کر رہی، لڑائیاں ہو رہی، جھگڑے ہو رہی، چھوٹے کی باتیں ہو رہی، خدا کی باتوں سے بات ہو جاتی. لیکن کبھی نہیں سوچا ایسا کیوں ہوا؟ کیا میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں؟ جب میں اپنے مالک کا نافرمان ہو جاؤں گا تبھی میرے چھوٹے دینا ہوگا. ایسا ہم نے نہیں سوچا، لیکن صحابہ ایسا نہیں سوچتے. اور یہ اللہ ایسا نہیں سوچتے تھے کہ بھائی یہ کیوں بھی نافرمانی ہو رہی ہے. شاید اس سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، وہ پلٹ کے اپنے پیچھے دیکھتے، انہیں کوئی غلطی کی جاتی تو توبہ کرتے تھے، اللہ کو راضی کرتے تھے، اپنی ان کا سب معاملہ درست. لیکن آج ہم اس پہلو سے سوچتے ہیں، گھر میں آپنی مصیبتیں، بے برکتیاں ہیں، کتنا کام چلانا نہیں معلوم، قرضے سر پہ چڑھ رہے ہیں، سود ادا کرتے ہیں، بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، جھگڑے ختم نہیں ہو رہے ہیں، رشتے داروں کا ٹینشن ڈپریشن تک پہنچا دیا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم نے نہیں سوچا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. لیکن ہم اپنے اللہ کا فرمان کو نہیں کریں، کہیں ہمارے گناہوں کی موت سے تو نہیں، ایسا ہم نے نہیں سوچا. ہم اس وقت سوچنا چھوڑ چکے، ہم ایمان کی نظر سے دیکھنا چھوڑ چکے، ہم ایمان کی عقل سے سوچنا چھوڑ چکے. ایمان کو الگ کر دیا ہے، عقل کو الگ کر دیا ہے، ایمان کو الگ کر دیا ہے، نظر کو الگ کر دیا ہے. اتقوا حراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى. مومن کی نظر ایمان سے اور اللہ کے نور سے دیکھتی ہے. مومن کی آنکھیں نور الہی سے دیکھتی ہیں، لیکن ہماری آنکھیں کو 24 گھنٹے بندی داری کرتے کرتے ظلمت اور اندھیرے اور سیاہی کا اڈا بنتی ہیں. ان آنکھوں سے ہمیں بھلا برا نظر آتا ہے، برا بھلا کیونکہ آنکھیں اندھی ہو. یہ آنکھ جو دیواروں کو دیکھ رہی ہے، درختوں کو دیکھ رہی ہے، رستوں کو دیکھ رہی ہے، یہ دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے. دیکھنے والی آنکھ وہ ہے جو اپنے اعمال کے انجام کو دیکھتی ہے. یہ کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، یہ کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، وہ انجام آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے. دیکھنے والی آنکھ وہ ہے جس کو ضرورت پڑتی ہے تو اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھتی ہے. دیکھنے والی آنکھ صحیح حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک فضیلت یا فضیلت، ایک فضیلت تجد تجاہک اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. اے بیٹے اپنے چچا بھائی کو کے پاس موڑوں پہ ہاتھ رکھ کر پیار سے کرنا. کیا غلام یا غلام، اے بیٹے، اے پیارے بیٹے، اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ کی حفاظت کرے گا. اللہ کے حق کی حفاظت کر. اللہ کو تو ہر مشکل میں اپنے سامنے کھڑا ہوا پائے گا. تو اپنے سامنے موجود پائے گا اللہ کو، اگر تو اللہ کے حکم کو ادا کرے گا. اذا سألت فاسأل الله، جب بھی کچھ مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. تو دیکھو بیٹا، مدد کی ضرورت ہو تو اللہ کی مدد کرو، اللہ کی مدد پاؤ، اللہ کی مدد پاؤ. ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں اور صرف آپ سے مدد مانگتا ہوں اور کسی سے. لیکن مسجد سے کر کے باہر جاتے ہیں، پوری زندگی غیر اللہ کی مدد سے گزری. کبھی نہیں آتا کہ اللہ رب العزت سے بھی مدد لیا جائے. اللہ سے مدد لینا مومن کو ابھی آتی نہیں. سیدنا شیخ العالمین رحمہ اللہ امت مسلمہ کی تعلیم کے عام اکابر میں سے بڑے مسلمین اور عبادت سے گزرے.
جس کو سمجھ نہیں آتا وہ آدمی کو جھوٹا تھا. اللہ پاک نے لاکھوں لوگوں کی ہدایت اور ان کو سبب بنایا. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت توحید کیا ہے؟ توحید کا لفظ آپ ایک ماننا، سب کو معلوم اللہ ایک ماننا توحید. لیکن ایک بڑے عالم اور عالم کرام سے پوچھ رہا ہے شخص کہ توحید کسے کہتے ہیں؟ فرما رہے ہیں جو کام سب سے آخر میں کرتے ہو سب سے پہلے کرو توحید. تو اس کی سمجھ نہیں آئی آخر میں کرنا پہلے کرنا کیا؟ اس نے پوچھا میں سمجھ نہیں سکا. تو حضرت نے فرمایا کہ جب تم نے کوئی مصیبت آئی تو سوچتے ہو کہ بات اس کو روکنا چاہیے اور اس سے کام کی بنا ہونا سب حضور والے کے پاس جانا چاہیے. اس سے کام کی بنا وکیل کو پکڑ کے قانون بھی بدل دینا چاہیے. اس سے کام کی بنا وہ بزرگوں سے دعا کرنا چاہیے. اس سے کام کی بنا تو آگے کے پاس جا کے ان کی بدل دینا چاہیے. اس سے بھی کام نہیں چلا تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے. تو فرمایا تو آخر میں کرتے ہوئے میں سب سے پہلے اللہ جاتا ہے کہ اللہ کا کام بنا سکتا ہے کوئی نہیں بنا سکتا. ہم تدبیر کے درجے میں کسی کو بولنا ہے تو بولو لیکن اس سے امید ہے امید اللہ چاہے گا تو یہ بندے سے کا کام کر جائے. اللہ چاہے گا تو اس ڈاکٹر سے کام ہو جائے گا. اللہ چاہے گا تو اس ڈاکٹر سے میرا کام بن جائے گا. اللہ چاہے گا تو میرا آفس میں آفیسر میں مسئلے بڑا کر دے گا. غیر اللہ سے ہم کو مدد دینی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لیتے ہی نہیں کسی سے مدد, ہم کو دینی پڑتی ہے. لیکن مومن جو ہے جو اس مدد دینے میں اس پر بھروسہ نہیں کرتا, بھروسہ کرنا چاہتا ہے. اگر اس پہ بھروسہ ہے تو شرک ہے, اگر اس پہ بھروسہ ہے تو توحید. اللہ کی ذات پہ بھروسہ, تدبیر کرو. ہمارے نبی کی تدبیر, جگہ جیتنے کی تدبیر, لوگوں کو راحت دینے کی تدبیر, امن قائم کرنے کی تدبیر, ہمارے نبی کی تدبیر کی ہے. لیکن تدبیر پر ان کا وشواس اور بھروسہ کریں. اللہ 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 بس سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. سب اللہ کے علم میں, سب اللہ کرتا ہے. کوئی بھی نہیں جو کر سکے اللہ کا. اس لیے ایسی جو دوستوں ایک صبر ہے. ہر نیکی کے کرنے کو صبر کی ضرورت ہے. ہر گناہ سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. اور ہر مصیبت کو ایمان و یقین کے ساتھ ہنسی خوشی سہ لینے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. اس کو علماء فرماتے ہیں الصبر علی الطاعۃ, الصبر علی المعصیہ, الصبر عند المصیبہ. صبر تین جگہ آدمی کو ضرورت پڑتی ہے. ہر نیکی کو کرنے کے واسطے صبر کی ضرورت پڑتی ہے. ہر گناہ سے بچنے کے واسطے صبر کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کے فیصلوں کو جو ہمارے من کے خلاف ہیں برداشت کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں بیٹا ہو گیا تو بیٹا ہو گیا, تو یہاں کیا صبر کی ضرورت ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے کو صحت ہو جائے بدلوا گیا, تو یہاں صبر کی ضرورت ہے. جو فیصلہ خدا کا ہماری چاہت کے خلاف آیا اس کو اس لیے دل سے قبول کر لینا, یہ ہے مولا کا فیصلہ ہے, یہ میرے آقا کا یہ محبوب کا فیصلہ ہے. محبوب صحت کی ہدایت اٹھانے کے لیے تیار ہوا, یہ میرے محبوب کا فیصلہ ہے. اور دیکھنے میں سے ہے, حقیقت میں شکر ہے, دیکھنے میں مصیبت ہے, لیکن حقیقت میں رحمت ہے, نعمت ہے. ایمان والوں کا یقین اللہ کی ذات عالی پہ ہوتا ہے کہ سامنے اگر کوئی تلوار کی گردن پہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے تو کتنی بڑی مصیبت ہے کہ جہاں لمحوں میں جا کے بنی ہے, لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ دیکھنے کو مصیبت ہے لیکن حقیقت میں میرے اللہ کی رحمت, میرے اللہ کی رحمت ہے. مومن وہ ہے جو اللہ کے فیصلوں میں حسن و جمال ہونے کو عدل و انصاف
ہونے کو 100% یقین کے ساتھ ماننا ہے، اور جس کو ڈاؤٹ ہے وہ مومن ہے، اس کی بات کو ضرور ڈاؤٹ نہیں ہے اللہ کے فرما ہونے، ڈاؤٹ نہیں ہے اللہ کے عالم ہونے، ڈاؤٹ نہیں ہے اللہ کے رحمان ہونے. جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، دیکھنے میں کیسا بھی نظر آئے اچھا کرتا ہے. جیسے ماں بخار والے بچے کو آئس کریم نہیں کھلاتی، ٹھنڈا پانی نہیں دیتی، بچہ تڑپ کے ہوتا ہے، ماں کو سمجھ کے ہوتا ہے، لیکن وہ سردی نہیں ہے، اس کا دل بھی بھر جاتا ہے، لیکن اس کی عقل کہہ رہی ہے کہ میرے بچے سے پریشان یہی ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچانے والی چیز سے بچاؤں. اب بچہ نہیں جانتا کہ اس کا اس سے نقصان ہے، پر میں کو جانتی ہوں کہ اس میں اس کا نقصان ہے. اس سے کروڑوں زیادہ رحمت کرنے والے رحمان کو اپنے بندوں کے نفع سے پہنچانا اور نقصان سے بچانا آتا ہے. اس کے فیصلے بسا ہوتا ہم لوگوں کو چھوٹے بچوں کی طرح اچھے نہیں لگتے، لیکن اللہ مطمئن ہے میں اس بندے سے برا نہیں کرتا ہوں، بندے سے اچھے اس کا پتہ نہیں کرتا. یہ اللہ کے بنا. اب جو مومن کامل ہوگا اس کا بھروسہ اللہ کی ذات عالی پہ ایسا ہو جائے. تو صبر ایک بڑی ضرورت ہے ہر مومن کی. اس کو مصیبتوں سے نہ چھوڑ دیجیے، یہ آپ کی ٹائم کی ضرورت ہے، یہ لمحے کی ضرورت ہے. پر جھپٹنے کے وقت بھی آپ صبر کی ضرورت سے محفوظ نہیں ہو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر وہ دولت ہے جو مومن کو دی گئی ہے، اور سب سے بڑی کوئی دولت ایمان والا. تو فرمایا موجود یہ صرف مصیبت کے لیے نہیں فرمایا، سب سے بڑی کوئی نعمت مومن کو نہیں دی گئی ہے. کیوں فرمایا؟ اس لیے صبر سے نیکی ہوتی ہے، صبر سے گناہ سے بچتے ہیں، صبر سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، صبر ہے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، صبر ہے تو اپنے ماں کی زندگی نکالی جا سکتی ہے، صبر ہے تو حج ہو جا سکتے ہیں، صبر ہے تو بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی جا سکتی ہے، صبر ہے تو مساجد بن سکتی ہیں، صبر ہے تو غربا پروری ہو سکتی ہے، صبر ہے تو خاندان جوڑ کر رکھا جا سکتا ہے، صبر ہے تو میاں بیوی کا رشتہ مزیدار ہو سکتا ہے، صبر ہے تو آپ کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے، صبر ہے تو ماں باپ کی دعائیں دی جا سکتی ہیں، صبر ہے تو دوستوں کو بھیجنے سے بچایا جا سکتا ہے، صبر ہے تو اچھا ملازم بن سکتا ہے، صبر ہے تو اچھا آفیسر بن سکتا ہے، صبر ہے تو اچھا بزنس مین بن سکتا ہے، صبر ہے تو اچھا کسٹمر بن سکتا ہے، صبر ہے تو اچھا جج بن سکتا ہے، صبر ہے تو اچھا عاقل بن سکتا ہے، صبر نہیں ہے تو کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صبر وہ نعمت ہے جس سے بڑی کوئی دولت نہیں اور جس سے بڑی کوئی دولت نہیں. یہ سب صبر سے کرنے والے کام. اس لیے قرآن کی اس آیت میں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ایمان والو صبر کرنا سیکھو، صبر کر کے ہی متقی بن سکو گے، صبر کر کے ہی اپنے رب کو راضی کر سکو گے. صبر کرنا سیکھ لو، صبر کو رواج دینا سیکھ لو، اور تقویٰ اور پرہیزگاری پر جاننا سیکھ لو. اور اس کا ذریعہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے کرتے رہو اور اللہ سے دیکھنے کا یقین رکھتے رہو. تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے، تمہاری دنیا کی بنا دی جائے گی، تمہاری عزت بھی درست ہو جائے گی، تمہارا حساب بھی آسانی سے ہو جائے گا، تم مسلات سے بھی نکل پاتے جاؤ گے رحم کے ذریعے سے، اور تم جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں میں بے بہا بے قدر نعمتوں میں داخل ہو جاؤ گے. صبر سے کام لو، صبر کیا. اللہ نے صبر کی تعلیم جب ہم اللہ کی توفیق سے پاس ہو جائیں گے قیامت میں اور ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، تو جنت میں فرشتے آ کے سلام کیسے کریں گے؟ فرشتے آ کے جنت میں ہم سلام کریں گے.
سلام کیسے کریں گے؟ قرآن کہتا ہے جنتیوں کو فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، زندگی پر صبر کرنے کی وجہ سے آج کو بہترین نکالنے آئے۔ اب یہاں کوئی قومی کا صبر کی ضرورت نہیں، یہاں من مانی ہے جی جانے سے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ وہاں جو حالت جو بن گئے وہ یہاں صبر کیا حالات ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، یہاں دیکھ سکتا ہوں کہ نہیں دیکھ سکتا، یہاں بول سکتا ہوں کہ نہیں بول سکتا، یہاں کسی کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں لگا سکتا۔ صبر صبر صبر، ہر جگہ صبر کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، آپ رمضان شریف کے اس مبارک مہینے میں صبر کی مشق کیجیے، صبر کی مشق کیجیے اور بار بار سوچیے میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے حرام چھوڑا ہے تو پھر میں حرام کیسے کر سکتا ہوں، اور حرام سے اللہ کو کیسے خوش کر سکتا ہوں۔ کیا کیا چیزیں ہیں حرام، معلوم کر لیجیے، حرام چیزیں معلوم کر لیجیے، جو بڑے گناہ ہیں کم سے کم ان کو چھوڑ دیجیے۔ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة۔ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو لوگ بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں بے سیما، وہ جو بنانے سے گناہ، نماز پڑھنے سے گناہ، روزہ رکھنے سے گناہ، کتنے ہمارے گناہ اللہ پر رہتا ہے، لیکن بڑے بڑے گناہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ بڑے گناہ نہیں، اس کو جاننے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ بہت بڑے مشہور محدث ہیں حافظ ذہبی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے کتاب الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کا۔ اس میں انہوں نے وہ آیتیں اور حدیثیں جمع کرتی ہیں جن میں بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے، ان کو جمع کر دیا ہے۔ بڑے عظیم محدث حافظ شمس الدین محمد الذہبی رحمہ اللہ، بہت پرانے زمانے کے محدث۔ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ میں نے کیا ہے 70 بڑے گناہ، کیونکہ 70 گناہ بڑے گناہ، اور یہ لوگوں نے چھپی ہوئی ہے، انگریزی میں کی ہے۔ آپ ایک مرتبہ اس کی لسٹ پڑھتے ہیں، انڈیکس پڑھتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ کو آپ کے دھیان میں بیٹھ جائے گا یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ بہت سے گناہ نہیں معلوم ہوں گے کر رہے ہیں، معلوم ہوں گے تو آگے سے زیادہ کوئی سے چھوٹ جائے گا۔ اب اگر کوئی بھول رہے ہیں تو یہ چھوڑ نہیں ہوگا، صبر نہیں کرنا چاہیے، صبر کر کے انہیں بھی چھوڑو۔ جب ہم یہ گناہوں کو چھوڑ دیں گے، چھوٹی موٹی ورزش اللہ یوں ہی گزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس مبارک مہینے میں اللہ کا جو منشا ہے وہ منشا پورا کر دیں۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ میرے بندے متقی بن جائیں، یعنی گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے۔ اللہ کا یہ منشا ہے، ہم اس منشا کو پورا کرنے والے بن جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہمیں اس سال کے رمضان کے ذریعے اپنے متقی بندوں میں شامل ہونے کا موقع دے دیں اور اس کی کوشش اور ہمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیں۔ آمین۔